بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جابر بن یزید نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک گفتگو کے ضمن میں ارشاد فرمایا: لعلک تری ان اللہ عز وجل انما خلق ھذا عالما واحدا او تری ان اللہ عز وجل لم یخلق بشرا غیرکم بلا واللہ لقد خلق اللہ تبارک و تعالی الف الف عالم و الف الف آدم وانت فی آخر تلک عوالم و اولئک الادامیین۔ توحید الصدوق صفحہ 200، خصال الصدوق صفحہ 180، تفسیر نور ثقلین جلد 1 صفحہ 16، 59 بہار جلد 75 صفحہ 336۔ شاید تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی ایک جہان پیدا کیا ہے، یا یہ گمان کرتے ہو کہ خداوند متعال نے تمہارے علاوہ اور کوئی انسان پیدا نہیں کیا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ آدم اور 10 لاکھ جہان خلق کیے ہیں، اور تم ان جہانوں اور آدموں کی آخری کڑی سے ہو۔ نتیجہ: مذکورہ مطالب جن کی علمی نظریات بھی تائید کرتے ہیں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام، جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے اور جن کا ذکر 25 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، سے مراد اس آخری جہاں کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ ان سے پہلے 9,99,999 آدم اور ان کی متعدد نسلیں تھیں کہ ہر آدم اور ان کی نسلیں ایک جہاں میں تھیں۔ اس کی مدت ختم ہو جانے کے بعد ان کا جہان ختم ہو جاتا، پھر اگلی نسل کے لیے ایک اور آدم اور ایک نیا جہاں وجود میں آتا۔ قرائن و علامات سے استفادہ ہوتا ہے کہ موجودہ نسل کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک کامل ترین انسان تھے۔ نتیجتاً یہ نسل اور یہ عالم کے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تا قیام قیامت باقی ہیں۔ انہیں گزشتہ جہانوں اور نسلوں پر برتری حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حکم خدا کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اطاعت اور حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم و تعظیم کے لیے تھا۔ فرشتے خدا کی بارگاہ میں اس لیے سجدہ بجا لائے کہ اس نے کامل ترین نسل انسانی کے باپ کو خلق کیا ہے، جبکہ گزشتہ نسلیں جنہیں بعض روایات میں نسناس کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یوں قابل تعظیم و تکریم قرار نہیں پائی تھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 30 جو خلقت آدم کے بارے میں فرشتوں کے گوں نہ گوں اعتراضات کی حکایت کرتی ہے، سے بعض لوگوں نے یہ استفادہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نسل انسانی موجود تھی جو ہمیشہ قتل و غارت اور خون ریزی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے ختم ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 31 میں فرشتوں کو جو جواب دیا، اس میں آخری آدم اور اس کی نسل کے تکامل کی جانب اشارہ پایا جاتا ہے۔ مذکورہ مطالب جو کہ اکثر قرائن و گماں پر مبنی ہیں کے بعد ہم قرآن میں مذکورہ داستانوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان سب سے سبق حاصل کریں اور اپنے تکامل کے لیے ان سے بہرہ مند ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق 17 مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور 8 بار یا بنی آدم کے عنوان سے تذکرہ ہوا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کی توجہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اس حصے کی جانب مبذول کراتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن، روایات
اور مفسرین کی گفتگو میں ہوا ہے۔ خلیفۃ اللہ کی تخلیق اور فرشتوں کے سوال کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اپنا ایک ایسا نمائندہ خلیفہ بھیجے جو زمین پر حکومت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ انسان کے اندر ایسی قدرت و لیاقت رکھی ہے کہ زمین پر خدا کی نمائندگی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے باپ اور اپنے نمائندے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے قبل اس انتہائی اہم موضوع کی خبر فرشتوں کو دی، تو فرشتوں نے ظاہری طور پر اعتراض آمیز سوال کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگار، کیا تو کسی ایسے کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتا اور خون ریزی کرتا ہے؟ ہم ہیں کہ تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں، لہٰذا یہ مقام گناہگار انسان کو کیوں دیا گیا ہے؟ حالانکہ ہم معصوم موجود ہیں، ہمیں کیوں نہیں عطا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا، جو حقائق میرے علم میں ہیں تمہیں ان کی خبر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام حقائق، اسرار اور تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام کو پہچان لیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے وہ تمام اسرار و حقائق فرشتوں کے سامنے رکھے اور ان سے فرمایا، اگر تم سمجھتے ہو کہ نمائندہ و خلیفہ خدا بننے کے لائق ہو تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ اور زمین پر خلیفہ خدا بننے کی استعداد اور لیاقت کو ثابت کرو۔ اس وقت فرشتوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ لیاقت و شائستگی صرف عبادت اور تسبیح و تقدیس سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے علم و آگاہی ضروری ہے۔ لہٰذا انہوں نے عذر خواہی کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا تو پاک و منزہ ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ سورہ بقرہ آیت 32۔ پس اس طرح جب فرشتوں کو اپنے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری و بزرگی کا علم ہوا اور اپنے سوال کا قانع کنندہ جواب سنا تو معذرت خواہی کی اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آدم نامی انسان کو پیدا کرے جو رشد و تکامل کا نمونہ اور تمام موجودات میں سے ممتاز حیثیت کا مالک ہے، اور اس کے وجود کو بنایا ہی اس انداز سے گیا ہے کہ خلیفہ خدا بننے کے لائق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اشرف المخلوقات کے انوار کا دیدار۔ حضرت آدم علیہ السلام 2 جنموں جسم و روح سے مزین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ علیہ السلام کو جسم خلق کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور ایک کامل انسان کی صورت میں زندہ کیا۔ خلقت انسان کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات اور گوناگون تعبیرات سے بخوبی استفادہ ہوتا ہے کہ انسان آغاز میں خاک تھا۔ سورہ حج آیت 5۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد